بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى أما بعد. پروردگار جامع امامیہ کے ذمہ داروں، محتممین، منتظمین، خصوصیت سے ہمارے جناب فردوس نقوی صاحب اور جناب سلمان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جتنا منہ سے قریب کیجیے گا کھانسی کی آواز زیادہ تیز دور تک جائے گی. خاص طور سے آج کے سیمینار کا عنوان اجتہاد اور تقلید دو جہتوں سے رکھا گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ موضوع بذات ہی فی نفس ہی اہم ہے، ہمیشہ اہم رہا ہے، اور جیسے جیسے انسانی فکر و دانش کا کارواں آگے بڑھتا جائے گا یہ موضوع اہم سے اہم تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ انسانی فکر و دانش کا قدم بڑھتا ہی ہے آگے اجتہاد کے ذریعے سے. اجتہاد کے بغیر کوئی نہ علمی ترقی ممکن ہے نہ عملی ارتقاء ممکن ہے. اجتہاد لغوی اعتبار سے لغت میں اجتہاد کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں جیم ہے دال، اسی ایک روٹ ورڈ سے جو الفاظ کا شجرہ وجود میں آیا ہے، اسی شجرے میں ایک طرف اجتہاد ہے، ایک طرف مجاہدہ ہے، ایک طرف جہاد ہے. روٹ ورڈ ایک ہے، ریشہ سخن ایک ہے، جیم ہے دال. مختلف ابواب میں جا کر صرفی اعتبار سے مختلف الفاظ وجود میں آئے. ایک لفظ اجتہاد وجود میں آیا، ایک لفظ مجاہدہ وجود میں آیا، مختلف ابواب سے. جاہدہ یجاہدو، وہاں سے مجاہدہ لفظ آیا. اجتہادہ یعنی افتعال میں گئے، باب افتعال میں تو اجتہاد وجود میں آیا اور جہاد وجود میں آیا. ان تینوں میں مشترک معنی کیا ہے؟ مجاہدہ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، جہاد کیا ہے؟ جیم ہے دال، اس میں کیا معنی ہے؟ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جد و جہد، جد و جہد، جد و جہد، جہد اور جہد دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے جو کوشش و کاوش اور قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اجتہاد میں بھی کوشش ہوتی ہے، مجاہدے میں بھی کوشش ہوتی ہے، جہاد میں بھی کوشش ہوتی ہے. اجتہاد میں بھی قوت کا استعمال ہے، مجاہدے میں بھی قوت کا استعمال ہے، جہاد میں بھی قوت کا استعمال ہے. بغیر اجتہاد و مجاہدہ و جہاد یہ تینوں لفظیں زندگی کے تین بنیادی رویے ہیں، زندگی کے تین بنیادی عمل ہیں. ان تینوں اعمال کے بغیر زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. ممکن نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھ جائے. اجتہاد بھی ضروری ہے، مجاہدہ بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے. اور اجتہاد کا لازمہ ہے تقلید. جب اجتہاد ضروری ہے زندگی کے لیے تو کون کہہ سکتا ہے کہ تقلید غیر ضروری ہے زندگی کے لیے؟ ممکن نہیں ہے کہ اجتہاد ہو تقلید نہ ہو. البتہ اگر
تقلید بغیر اجتہاد وجود میں آئے گی تو خطرناک ہوگی، ضرر رساں ہوگی، لیکن اگر تقلید اجتہاد حقیقی و واقعی کے ساتھ وابستہ ہوگی تو وہ تقلید معاشرے کے قدم کو آگے بڑھائے گی، نظم معاشرے کو برقرار رکھے گی۔ اجتہاد عام معنی اس کے علمی فکری قوت کو استعمال کر کے کسی نتیجے کو حاصل کرنا۔ سائنسداں کیا کرتے ہیں؟ نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک، اور آئنسٹائن سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک، اور اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر اب جدید نسل کیا کر رہی ہے سائنس کی دنیا میں؟ جد و جہد، کد و کاوش، تلاش، جستجو۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا، اور آئنسٹائن نے یہ کہا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ کہا تھا، اور اب اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں۔ ایک فزکس کا ریسرچر کیا کرتا ہے؟ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے والا ایک اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے کہ بزرگوں نے یہ کہا تھا، ان کے کلام کی روشنی میں، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم نے یہ تجربے کیے، یہ تجربے درست نکلے، یہ تجربے درست نہیں نکلے، ان تمام تجربوں کا رزلٹ یہ نکلا، اب یہ تھیوری اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ سائنس کی دنیا ہو، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میڈیکل سائنس میں، اسی طرح سوشل سائنسز میں۔ کیا سوشل سائنسز میں کام نہیں ہو رہا ہے؟ مسلسل ہو رہا ہے۔ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام نہیں ہو رہا ہے، فلاسفی آف ایجوکیشن میں۔ کیا آج وہی فلاسفی آف ایجوکیشن ہے کہ جو یونان میں ایرسٹوٹل اور سوکریٹس کے زمانے میں تھا؟ وہی فلاسفی آف ایجوکیشن آج بھی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وہی فلاسفی آف ایجوکیشن ہے کہ جو سن 1903 اور 1904 میں ہربرٹ اسپینسر نے پیش کیا تھا فلاسفی آف ایجوکیشن؟ نہیں ہے۔ کیا اس کے بعد جو پروفیسر جان ڈیوی نے ایجوکیشن کی فلاسفی پیش کی تھی جو عالمگیر سطح پر نافذ ہوئی، کیا وہی آج بھی برقرار ہے؟ مسلسل فلسفہ تعلیم میں، کریکولم میں، سلیبائی میں، ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ جو علمی جد و جہد کا سلسلہ جاری ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ یہ علمی جد و جہد جب مذہب کے دائرے میں ہوتی ہے، دین کے دائرے میں ہوتی ہے، علم دین، علم شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، تو اسے بطور خاص اصطلاحی طور پر اجتہاد کہتے ہیں۔ اسلام نے جمود کی دعوت نہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں آنکھ بند کر کے سن لو اور مان لو۔ قرآن مجید میں کتنی بار کہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما دیں، ائمہ معصومین علیہم السلام جو کچھ ارشاد فرما دیں، ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس کے آگے سوچنے کا محل نہیں ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، نص کے مقابلے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے تم سوچتے کیوں نہیں، تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ قرآن ہم نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم تفکر کرو، تدبر کرو، تذکر کرو۔ یعنی قرآن مجید نازل اس لیے کیا ہے تاکہ تم سوچو، تمہاری فکری قوت بالیدہ ہو۔ جب فکری قوت بالیدہ ہوگی تو اجتہاد کا عمل وجود میں آئے گا۔ آیتوں کے باطن سے، بطون سے معانی و مطالب کا استنباط، استخراج، نکالنا۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ استنباط اردو میں بھی استعمال ہونے لگا ہے، استخراج یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ استنباط کے کیا معنی ہے؟ استنباط کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا اجتہاد کا روٹ ورڈ سے حرفی ہے، سے حرفی کلمہ مادہ ہوتا ہے عام طور پہ عربی میں، جیم ہے دال۔ استنباط کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہ بھی سے حرفی ہوگا، وہ ہے نون بے تو پائے دستدار۔ اب میں آپ حضرات
کے سامنے عرض کروں کہ یہ نون بے طا جسے ہم لوگ توئے کہتے ہیں، نون بے اور تو، یہ جو کلمہ ہے اس کے معنی کیا ہے عربی میں؟ اس کے معنی ہے زمین کو اتنا کھودنا کہ اندر سے پانی نکل آئے۔ استنباط کا عمل کیا ہوتا ہے علمی میدان میں؟ آیتوں کو، حدیثوں کو اس طرح ان میں کنجکاوی اور ژرف نگاہی اور ژرف کاری سے کام لینا کہ اس کے بطون میں پوشیدہ احکام الہیہ اور معانی آشکارا ہو جائیں۔ یہ ہے استنباط۔ جس طرح زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو نکالنا ہے، اسی طرح عبارتوں میں چھپے ہوئے معنی کو نکالنا ہے، یہ استنباط ہے۔ استخراج، اس کا بھی روٹ ورڈ سے حرفی ہے، خے رے جیم۔ استخراج یعنی نکالنا۔ جب آپ کان کنی کرتے ہیں، معدن تلاش کرتے ہیں، زمین کے اندر یا پہاڑ کے دل میں جاتے ہیں اور اس میں سے جواہر نکال کے لاتے ہیں، وہ استخراج ہے۔ استخراج اور استنباط، جواہر نکالنا، پانی نکالنا، معنی نکالنا، تلاش کرنا، یہ عمل تحقیق و جستجو چاہتا ہے۔ یہ تحقیق و جستجو کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں، کیا معنی؟ یعنی اس وقت خصوصیت کے ساتھ جو میں نے کہا اس سال یہ سیمینار کا عنوان اجتہاد و تقلید رکھا گیا، اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ خود موضوع اہم ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اس وقت خصوصیت کے ساتھ آپ کے ملک میں تقلید و اجتہاد کے نظام کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اجتہاد ہے کیا، تقلید ہے کیا۔ زندگی بغیر اجتہاد کے آگے نہیں بڑھ سکتی، زندگی بغیر تقلید کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کوئی علم بغیر اجتہاد کے ترقی نہیں کر سکتا۔ اجتہاد نہ ہوگا تو جمود ہوگا، اجتہاد نہ ہوگا جمود ہو جائے گا، فکر جامد ہو جائے گی، زندگی جامد ہو جائے گی۔ اجتہاد جب ہوگا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اجتہاد کرے، ممکن ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ معاشرے کا ہر فرد آئنسٹائن بن جائے، یہ ممکن ہے کہ پاکستانی قوم کا ہر فرد ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے یا ڈاکٹر قدیر بن جائے، نہیں ممکن ہے۔ کوئی ایک شخص کسی ایک فن میں کسی وقت تحقیق و جستجو کر کے اس درجہ کمال تک پہنچتا ہے کہ کوئی نیا نظریہ پیش کرتا ہے، پھر اس نظریے کو فالو کرنے والی ایک ٹیم آتی ہے اور وہ جب فالو کرتی ہے آگے بڑھتی ہے، اسی اس نظریے کو فالو کرنے کا نام تقلید ہے۔ اگر اجتہاد نہ ہو تب بھی علم آگے نہیں بڑھے گا، اگر تقلید نہ ہو تب بھی زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ نظریہ پیش کرنے والے نے نظریہ تو پیش کر دیا، کسی نے اس پہ مزید عمل ہی نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو وہ نظریہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا نابود ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، اور معاشرے کو عملاً اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہی صورتحال دین کے ساتھ ہے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد آئنسٹائن بن جائے، معاشرے کا ہر فرد نیوٹن بن جائے، معاشرے کا ہر فرد گلیلیو بن جائے، معاشرے کا ہر فرد عبدالسلام بن جائے، معاشرے کا ہر فرد ڈاکٹر قدیر بن جائے، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ خامنئی بن جائے، معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ سیستانی بن جائے، معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ بشیر نجفی بن جائے۔ ممکن نہیں، خلاف عقل و خلاف فطرت ہے۔ اس لیے میں عملی جہاز سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے اجتہاد، علمی تحقیق دین کے میدان میں۔ جو حضرات اجتہاد کے خلاف گفتگو کرتے ہیں وہ خود مغالطے میں ہیں، یا خود مغالطے میں اگر نہیں، اگر خود مغالطے میں ہیں، خود انہیں اشتباہ ہے، خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، تو قابل رحم ہے، قابل عفو ہیں، اور ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار شرح صدر عطا فرمائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خود
مغالطے میں مبتلا نہیں ہیں، شکوک و شبہات میں علمی طور پہ مبتلا نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر کسی اور کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس علمی اور فطری اور عقلی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ مختلف انداز سے میں یہ باتیں اس مرتبہ ممبروں سے بھی کہتا رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں۔ اجتہاد کا عمل کلی طور پہ، سادہ طور پہ تو آپ سمجھ گئے، اگر میں اصطلاحی اور ٹیکنیکل بحثیں شروع کروں تو بہت سنگین اور پیچیدہ ہو جائیں گی۔ اجتہاد کا عمل زمانہ پیغمبر سے شروع ہوا ہے، زمانہ ائمہ سے شروع ہوا ہے۔ خود پیغمبر اور ائمہ اطہار نے اجتہاد کی تربیت دی ہے، تربیت دی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا جو علینا القاء الاصول وعلیکم ان تتفرعوا، ہم پر اصول بیان کرنا لازم ہے۔ وسائل الشیعہ میں حدیث موجود، ہم اصول تعلیم کریں گے، تم ان اصول پر شاخیں پیدا کرو، تم ان اصول پر اجتہاد کر کے احکام زندگی پر انطباق کرو۔ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے۔ لفظ اجتہاد یہ ضرور ہے کہ حدیث میں زیادہ تر عملاً احکام الہی پر پوری کوشش کے ساتھ عمل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں زیادہ تر اجتہاد آیا ہے زہد و تقوی کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے احکام کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی اجتہاد عملی کوشش کے لیے استعمال ہوا ہے حدیث میں، لسان پیغمبر پر، لسان ائمہ میں، زبان معصومین پر لفظ اجتہاد بار بار آیا ہے، اور وہ لفظ آیا ہے کس لیے کہ ہم احکام خدا پر خود پوری تندہی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، جاں فروشی کے ساتھ عمل کریں، پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں، پوری قوت کے ساتھ عمل کریں۔ اس معنی میں لفظ اجتہاد استعمال ہوا ہے۔ اس معنی میں جس معنی میں جدید اصطلاح اجتہاد ہے، لفظ تفقہ استعمال ہوا ہے۔ تفقہ فکری عمل ہے، اجتہاد عمل ہے۔ تفقہ دین کے اصول اور احکام کو دریافت کرنا، تحقیق کرنا، اور اس معنی میں تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اسی لیے ایک مجتہد کو فقیہ بھی کہتے ہیں۔ فقیہ یعنی مجتہد، مجتہد یعنی فقیہ، دونوں کے معنی ایک ہیں، لفظ الگ الگ ہے، اصطلاحاً آج معنی مترادف ہیں۔ تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں آیا ہے، نواں سورہ ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 122 ہے، جس میں ارشاد الہی ہوا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ آیت قرآن مجید کی ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام امت کے تمام افراد اٹھ کھڑے ہوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، نہیں، بلکہ کچھ لوگ، طائفۃ منہم، ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، جائیں، علم دین میں کمال حاصل کریں، تحقیق کے ساتھ علم دین حاصل کریں، تفقہ پیدا کریں، فقیہ بنیں۔ فقیہ بننے کے بعد کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو قوم کا انذار کریں، قوم کو ڈرائیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، اس پہ عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے۔
لعلہم یحذرون، تاکہ قوم انجام کا خوف پیدا ہو جائے قوم کے اندر، اور اپنے زوال سے بچے، اپنی ہلاکت سے بچے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اجتہاد کا موضوع وہیں تقلید کا موضوع بھی ہے ضمناً۔ کیسے؟ اب اصول فقہ میں جو دقیق فنی بحثیں ہیں اس میں ایک بحث ہوتی ہے حجیت خبر واحد۔ حجیت خبر واحد کے معنی ہے کہ ایک شخص اگر مجھ سے آ کے کوئی اطلاع دیتا ہے تو میں اس کی اطلاع پر بھروسہ کروں یا نہ کروں۔ بھروسے کے معنی یہ ہے کہ اس کی اطلاع کے مطابق میں پھر ریئیکٹ کروں یا نہ کروں، ترتیب اثر دوں یا نہ دوں۔ یہ کہلاتی ہے حجیت خبر واحد کی بحث، کہ اگر ایک فرد کے کہنے سے ہم کوئی بات عمل کرنے لگ جائیں تو پھر دین کا کیا ہوگا، نظام زندگی کا کیا ہوگا۔ یہ معمولی بحث نہیں ہے، قانون میں اس کی بڑی اہمیت ہے، فلسفہ قانون میں، نظام قانون میں، عملاً حکم شہادات میں، قضاوت میں، اور ساتھ ساتھ اسی ضمن تقلید بھی آ جاتی ہے ضمناً۔ اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق تقلید ہے۔ اس آیت سے حجیت خبر واحد پہ بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک شخص جاتا ہے، تفقہ کرتا ہے، فقیہ بنتا ہے، واپس آتا ہے اور وہ امت سے خبر دیتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، آیا اس ایک شخص کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے؟ اگر اس ایک شخص کی بات تسلیم نہ کی جائے تو پھر آیت میں پیغام ہی کیوں دیا گیا؟ اس کے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تحقیق کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے ہر علم میں جس طریقے سے سیرت عقلاء یہ ہے، بناء عقلاء یہ ہے، یعنی یہ مسئلہ عقلی بھی ہے، عقلائی بھی ہے، کہ دنیا کے ہر مسئلے میں اگر ایک ماہر فن بھی اپنی کوئی رائے دے دیتا ہے تو دوسرے اس رائے کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ ترتیب اثر و ترتیب عمل کرتے ہیں۔ یہی صورت، یہ عقلی اور عقلائی صورت دین میں بھی ہے، دین میں امضا کیا گیا ہے، یعنی اسے انڈورس کیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی، حدیث میں بھی، جس میں سے ایک دلیل خود یہ آیت ہے کہ جب یہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، حکم خدا سے واقف کرائیں۔ یہ واقف کرانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی نہ سنے، کوئی ان کے مطابق عمل نہ کرے تو ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے مطابق عمل کرنا، اسی کا نام ہے تقلید۔ تقلید کچھ اور نہیں ہے۔ آپ کا بچہ گیا، قوم نجف مشہد، اس نے علم حاصل کیا، تحقیق کی، مجتہد بنا، آیت اللہ العظمیٰ کے درجے تک آ گیا، صاحب رسالہ عملیہ ہو گیا۔ اب وہ آیا، اب باپ پر بھی اس کی تقلید لازم ہے۔ باپ مجتہد نہیں ہے، بیٹے کی تقلید کرے گا۔ یہ باپ کے لیے عار نہیں، سعادت مندی ہے۔ اس کی بھی مثال وہی ہے جو عام مشہور مثال دی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ تمہید سیمینار میں ہمارے سلمان صاحب سلمہ اللہ نے مثال دے دی تھی ڈاکٹر اور مریض کی۔ اگر بیٹا ایم بی بی ایس، ایم ڈی ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ لیول پر آ گیا ہے، FRCS ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور باپ لیمین ہے اس فیلڈ میں، اس طب میں کچھ نہیں جانتا، باپ مریض ہو گیا تو کس کی دوا کھائے گا؟ بیٹے کی سعادت مندی ہے کہ پہلے باپ کا علاج کرے، اور باپ کی سعادت مندی ہے کہ پہلے بیٹے کو باخبر کرے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، بیٹا تمہارا مشورہ کیا ہے؟ یہی صورت دین کی ہے۔ جسم و جان دنیا میں بچانے کے لیے تو آپ تقلید کرتے ہیں، دین و ایمان اور آخرت بچانے کے لیے آپ تقلید سے گریز کرتے ہیں۔ یہ کیا قانون ہے، کیا رویہ ہے؟ یہ آخرت کا مسئلہ ہے، اور آخرت ہی نہیں، دنیا تا آخرت یہ مسئلہ ہے۔ تو تفقہ اور اجتہاد، یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ۔ تفقہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں بھی تفقہ ہے، حدیث میں بھی تفقہ ہے، فقیہ کا لفظ، فقہ کا لفظ،
فقہا کا لفظ یہ سب حدیث میں بھی آیا ہے، لسان معصوم پہ آیا ہے، اجتہاد کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں موجود ہے، لسان معصوم پہ آیا ہے. نہ اس لفظ سے، نہ اس لفظ میں کوئی خرابی ہے، نہ اس مفہوم میں، نہ اس نظام میں. اب میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ پھر جی بھر کے سوال جواب کر لیجیے گا جہاں تک وقت میں گنجائش ہے. میں کچھ باتیں اپنی طرف سے کہہ دوں. یہ لوگ جو اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں. یا واقعاً مطلب کو سمجھ نہیں پائے، یعنی تھیوری سمجھ میں نہیں آئی. جیسے جب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تھی، اس وقت ایک بہت ذہین شخص تھا جس کا نام تھا برٹرنڈ رسل. پروفیسر برٹرنڈ رسل بہت ذہین شخص تھا، جینیس تھا. اس نے ایک کتاب لکھی اے بی سی آف ریلیٹیوٹی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں لکھی. یہ میرا خیال ہے اے بی سی آف ریلیٹیوٹی رسل کی ان کتابوں میں سے ہے جنہوں نے ایک معیاری پاپولر سائنس کی کتاب کا معیار قائم کیا ہے. اس نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں شاید 2.5 آدمی ہوں گے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھتے ہوں گے. یہ جملہ کس کا ہے؟ برٹرنڈ رسل کا. کہ شاید اس وقت پوری دنیا میں 2.5 آدمی ہوں گے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے میر تقی میر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں آپ کن کو اور شاعر مانتے ہیں؟ کہتے ہیں 2.5 شاعر ہیں اس زمانے میں، ایک میں ہوں، ایک سودا، آدھے خواجہ میر درد. لوگوں نے میر سوز کے لیے پوچھا تو کہا 1.25 شاعر، انہیں بھی مان لو. یہ بہت مشہور لطیفہ ہے میر تقی میر کا. یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے جو لوگ شاعر بننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جنہیں یہ ناز ہے کہ وہ شاعر ہیں. وہ سوچیں کہ میر تقی میر نے کیا کہا. کتنے شعراء تھے اس زمانے میں؟ ایک میں ہوں، ایک مرزا سودا، آدھے خواجہ میر درد، بس. ایسے ہی وہ 2.5 شاعر اردو تاریخ میں اور یہ 2.5 سائنٹسٹ فزکس کی تاریخ میں. برٹن رسل نے کہا اس وقت 2.5 آدمی ہیں جو تھیوری آف، یعنی دنیا میں کوئی سمجھنے والا ہے. پھر دھیرے 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 وہ تھیوری سمجھی جانے لگی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جنرل ریلیٹیوٹی، اسپیشل ریلیٹیوٹی، اس کی میتھمیٹکس کتنی ڈیفیکلٹ ہے وہ سب. پھر یہاں تک لوگ آ گئے کہ اس کی میتھمیٹکس میں اصلاح ہونے لگی. قابل حوالہ بات یہ ہے کہ فزکس میں اور میتھمیٹکس میں ناز و افتخار رکھنے والے، سند افتخار اور وجہ امتیاز رکھنے والے سائنسدانوں کے مقابلے میں ایسے دقیق نظریوں پر ہمارے حوزہائے علمیہ میں بھی تحقیق ہوتی رہی. اور 1925 میں رسل کی یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن آیا تھا، اے بی سی آف ریلیٹیوٹی. 1935 میں علامہ اقبال کی دعوت پر حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم الزنجانی حوزہ علمیہ نجف اشرف سے ہندوستان تشریف لائے تھے. اس وقت ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اتنی تاریخ تو آپ سب کو یاد ہوگی. تو ہندوستان ہی تھا. راجہ صاحب محمود آباد کی دعوت پہ پہلے وہ لکھنؤ گئے، محمود آباد گئے. راجہ صاحب محمود آباد کی تاج پوشی کی رسم ادا کی، انہوں نے دستار بندی کی رسم ادا کی. اس کے بعد وہ پنجاب تشریف لائے. 1936 میں پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فلسفی میں ان کا لیکچر ہوا علامہ اقبال کی موجودگی میں، جس کا عنوان تھا کہ آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم زنجانی، ایک فقیہ، ایک مجتہد، جسے لوگ سمجھتے ہیں فقیہ و مجتہد، طہارت و صوم و صلاۃ کے مسائل بیان کرنے والا، وہ فقیہ و مجتہد حوزہ علمیہ نجاف. اس نے علامہ اقبال کی دعوت پر پنجاب یونیورسٹی میں 1936 میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر تنقیدی مقالہ پڑھا. اور اس میں جو اشتباہات تھے آئنسٹائن کے اسے بیان کیا کہ آئنسٹائن کی تھیوری بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، بہت سودمند ہے، مگر یہاں ذرا آئنسٹائن کی پلک جھپک گئی ہے. یہ مقالہ علامہ اقبال نے 40 صفحوں میں خلاصہ کر کے انگریزی زبان میں آئنسٹائن کو بھیجا، اور آئنسٹائن نے ایکنالج کیا
کہ مسٹر زنجانی کے بعض اعتراضات قابل غور ہیں. یہ ہوتا ہے حوزہ علمیہ، یہ ہوتا ہے ہمارا فقیہ، یہ ہوتا ہے مجتہد، یہ ہوتا ہے مجتہد. تاریخی بات ہے. درمیان میں یہ بات آ گئی، میں نے مثال عرض کر دی کہ جو لوگ اجتہاد سے گریزاں ہیں یا تو واقعاً وہ سمجھے نہیں ہیں، یعنی وہ 2.5 افراد کے علاوہ ہیں، نہیں سمجھے، یا سمجھ بوجھ کر اگر مخالفت کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے خدمت کر رہے ہیں، پھر وہ اپنے وجود کے لیے خود خطرہ ہیں اور آپ سب کو ایک خطرے کی طرف لے جا رہے ہیں. حوالہ دیتے ہیں کہ صاحب اخباری تحریک بہت پرانی تحریک ہے. ان حضرات نے صرف سنا ہے کہ اخباری تحریک بھی کوئی تحریک تھی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ ناچیز طالب علم جب حوزے میں پڑھتا ہے تو اخباری علماء فقہا کے تمام نظریات زیر بحث آتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہوں. محقق امین استرابادی، ان کی کتاب فوائد مدنیہ ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی. اخباری تحریک بھی ایک اشتباہ پر مبنی تھی، اور جو سب سے بزرگ ترین محقق اخباری تحریک کے ہیں جنہیں اخباری سمجھا جاتا ہے، صاحب حدائق علامہ بحرانی، علامہ یوسف بحرانی صاحب حدائق، ان کی کتاب الحدائق کو اٹھا کر دیکھے، اس کا مقدمہ دیکھے، جو اصولی علماء کہتے ہیں وہی اخباری علماء کہتے ہیں. جو ان کا طریقہ کار ہے وہی ان کا طریقہ کار، جو ان کا طریقہ استنباط ہے وہی ان کا طریقہ استنباط ہے. بعض جگہوں پر جزوی اختلاف ہے، اصطلاحی اختلاف ہے، لفظوں کا اختلاف ہے، بعض مسائل میں اختلاف ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے اختلاف. آخر آیات قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی، آیات قرآن مجید میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی، آیات قرآن مجید میں نص بھی ہے اور ظاہر بھی. آیات قرآن مجید میں کہیں ایسا بھی ہے کہ نص اور ظاہر نہیں ہے بلکہ بات مجمل ہے، کہیں مبین ہے کہیں مجمل ہے. یہی صورت حدیث میں ہے، حدیث میں بھی مجمل ہے مبین ہے، حدیث میں بھی ناسخ ہے منسوخ ہے، حدیث میں بھی نص ہے ظاہر ہے. کس طریقے سے ہم کسی عبارت سے نتیجہ اخذ کر کے ایک حکم ثابت کریں گے؟ کوئی بھی شخص ہو. اب یہ الفاظ جو میں نے استعمال کیے یہ آپ حضرات کے لیے مشکل ہوں گے. نص کیا ہے، ظاہر کیا ہے، مجمل کیا ہے، مبین کیا ہے؟ نص یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات صاف صاف کہی جائے، یعنی کوئی حکم صاف صاف بیان کیا جائے. جیسے یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا، یعنی تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا. اس کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کہ روزہ لکھ دیا گیا، آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں کر سکتا. میں بتاؤں کہاں کہاں اختلاف ہو سکتا ہے. اولاً کتبہ کے معنی سے ہم کیسے سمجھیں کہ کتبہ کے معنی ہے واجب کر دیا گیا؟ کتبہ کے معنی ہے لکھ دیا گیا. لکھ دیا گیا کہ کیا معنی ہے؟ تمہارے کھاتے میں روزہ لکھ دیا گیا ہے. دوسرا لفظ صیام کے کیا معنی ہے؟ صیام سے کیا مراد ہے؟ لیکن پھر بھی کتبہ اور صیام کو اگر تسلیم کر لیں تو یہ نص ہے روزے کے وجوب کے لیے. نماز جو اس سے بڑا واجب ہے اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اقیم الصلاۃ. یہی ہے نا قرآن میں اقیم الصلاۃ. مجھے بتائیے اس سے نماز کہاں واجب ہوتی ہے؟ اقیمو کے معنی کیا ہے؟ قائم کرو. صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا. صلاۃ کے معنی دوسرے کیا ہیں؟ رحمت. صلاۃ کے تیسرے معنی کیا ہے؟ دعائے مغفرت.
اچھا اب ہو گئی نا بات مجمل. یہ تو اجماع امت ہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد نماز قائم کرو. ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, سید گھر میں پیدا آپ نے یہ دروازہ یہاں کیوں رکھا, اس نے تو وہاں رکھا ہے. آپ نے یہ روشن دان یہاں کیوں رکھا, اس نے تو ادھر رکھا ہے. آپ نے یہ آرچ وہاں کیوں بنایا, اس نے تو وہاں بنایا. آپ نے یہ پلر یہاں کیوں دیے, اس نے تو وہاں دیے ہیں. وہ ہر شخص اپنے بنائے ہوئے پلان کو ڈیفینڈ کرے گا, ٹیکنیکل ریزنز بتائے گا, کہے گا ہم نے لوڈ ادھر ڈالا ہے, ہم نے ویٹ ادھر ڈالا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے, ہم نے ادھر سے روشنی لی, ادھر سے وینٹیلیشن کا خیال کیا, وغیرہ وغیرہ. ہر شخص ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر اپنے بنائے ہوئے پلان کو ڈیفینڈ کرے گا اور آپ کو مطمئن کر دے گا. یہی اجتہاد میں ہوتا ہے. مجتہد جب اپنے لیول پہ پہنچنے کے بعد فتویٰ دیتا ہے, اس فتوے میں, اور وہ بھی اس سے کم اختلاف ہوتا ہے. مجتہدین کے درمیان زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 قول سے زیادہ نہیں مل سکتے. کہیں ملے گا 4 قول, نادر مثال ملے گی کہ 5 قول ملے گا, نہ 2 قول, 1.5 قول, 2 قول, 1.5 قول. 1.5 قول کیوں کہہ رہا ہوں میں, یعنی کہیں یہ ہوتا ہے کہ اصل فتویٰ متفق ہے, احتیاط میں کسی نے احتیاط بڑھا دی, کسی نے احتیاط گھٹا دی, بس 1.5 فتویٰ کو 1.5 قول. ایک بہت کم اختلاف ہوتا ہے, جتنی ہوا دے کے کہا جاتا ہے اختلاف ہے, اختلاف ہے, اختلاف ہے. اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا شور ہے, اور اختلاف ہے تو علمی بنیادوں پر اختلاف ہے. ایک سوال بہت دلچسپ آیا ہے, اور وہ سوال ہے, ظاہر ہے کہ ایک دانشمند انسان دانشمند ہی سوال کرے گا. میر حسین علی صاحب کا سوال ہے کہ مقلد کا اور مرجع کا رشتہ. مرجع لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, مرجع لفظ زبانوں پر ہے, مرجع درست لفظ ہے. ایک مقلد و مرجع کا رشتہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں انٹریکٹیو ہوتا ہے, اس لیے کہ مسائل کم درپیش ہوتے ہیں, توضیح المسائل ہے, اس پہ لوگ عمل کر لیتے ہیں. اسے زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو کیسے بنایا جائے, اس میں دونوں طرف سے کوششیں چاہیے, لیکن زیادہ کوشش ہماری طرف سے چاہیے. ہم جتنا زیادہ تقلید دیانت داری سے کریں گے, اور جتنا زیادہ اپنی زندگی میں خیال رکھیں گے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل مذہبی ہو, اتنا ہی مجتہد سے رجوع کرنے کا موقع زیادہ پیدا ہوگا, اتنی زیادہ پیدا ہوگا. اب یہ کہ موسٹلی جو کامن ایشوز ہیں ان پر تو آپ کے پاس ایک کتاب آ جاتی ہے, توضیح المسائل, اسے بار بار دیکھ لیا, گویا مجتہد سے رجوع کر لیا. جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں, ان شہروں میں جہاں مراجع تقلید ہیں, وہاں براہ راست مراجع تقلید کے پاس جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کی صحبتیں سنتے ہیں, ان کی تقریریں سنتے ہیں, نصیحتیں سنتے ہیں, مواعظ سنتے ہیں. یہ برکتیں الحمدللہ ایران میں اور عراق میں عام ہیں. ہم لوگ اس سے محروم ہیں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے نے اس واجب کفائی پر عمل نہیں کیا. اور اگر کوئی واجب کفائی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی راہوں میں جی بھر کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں. اسی سے منسلک ایک سوال ہے, کیا ہمارے مراجع اعظام ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ پاکستان میں روز شیعہ قتل کیے جا رہے ہیں, معاشی بدحالی عام ہے, لیکن ہم کسی رہبر کو اپنے لیے فکر مند نہیں پاتے. عیسائی پوپ نے ایک عیسائی عورت کے لیے قدم بڑھایا, ہم لاچار ہیں. عجیب و غریب سوال ہے. یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ فکر مند نہیں ہوتے ہیں؟ وہ فکر مند ہوتے ہیں مگر سیاسی بیان بازی نہیں کرتے ہیں. دونوں چیزوں میں فرق ہے. پوپ کا منصب محض سیاسی ہے, ان کے یہاں روحانیت نہیں ہے. ہمارے مراجع تقلید کتنی دیر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور تمام دنیا کے شیعوں, مسلمانوں اور انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد علمی اعتبار سے مسائل کے حل میں دن رات لگے رہتے ہیں. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ واجب کفائی آپ کی طرف سے, آپ کا واجب وہ ادا کر رہے ہیں. حکم خدا دریافت کرنا ہر ایک پر واجب ہے, یہ واجب آپ کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہیں, یعنی آلریڈی وہ آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں.
کام بھی کر رہے ہیں، شب و روز علمی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ جب کوئی نازک موقع ہوتا ہے تو ہدایت بھی دیتے ہیں، فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں، حکم بھی صادر کرتے ہیں، لیکن وہ نازک موقع ہوتا ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زبان کھولنا چاہیے۔ سیاسی بیان بازی جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چھوٹے بڑے ایشو کو، نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ یہ سیاست ہے، نہ کہ قیادت۔ یہ سیاست ہے، نہ کہ قیادت۔ پوپ کی دردمندی آپ سمجھتے ہیں؟ مسیحیوں سے دردمندی ہے پوپ کی، یا سیاست ہے؟ سیاست کو آپ دردمندی سمجھتے ہیں یا آپ کی غیر دانشمندی ہے؟ پوپ نے بیان دے دیا تو آپ سمجھتے ہیں مسیحیوں کے لیے ہمدرد ہیں۔ اگر وہ مسیحیوں کے لیے ہمدرد ہوتے تو یہ صاف صاف کہتے کہ دیکھو ہمارا دین باطل ہے، محمد آخری پیغمبر ہے، توریت و انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، ہم تم سے ہمدردی رکھتے ہیں اس لیے اعلان کر رہے ہیں۔ ہمدردی اسے کہتے ہیں کہ صحیح راستہ دکھائیں، ہمدردی اسے کہتے ہیں کہ نجات دلائیں، ہمدردی اسے کہتے ہیں کہ ہلاکت سے بچائیں، نہ کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا، ایک سیاسی بیان دے دیا اور وہ ہمدردی ہے۔ ہمدردی صرف بیان بازی کا نام نہیں ہے، دل سوزی کچھ اور چیز ہے، دل سوزی کچھ اور چیز ہے۔ اور بحمداللہ ہمارا ہر مجتہد فقیہ جامع الشرائط ان تمام اوصاف سے متصف ہے۔ آپ آیت اللہ سیستانی کے پاس چلے جائیں، آپ کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں۔ آپ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب کے پاس چلے جائیں، آپ کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں، مگر انہیں یہ معلوم ہے، عالم کو یہ معلوم ہے کہ کب زبان کھولنی چاہیے، جاہل یہ بھی نہیں جانتا کہ کب زبان کھولنی چاہیے۔ Before doing taqleed, is it necessary to research on the work of a mujtahid, or it will be considered? آئیے ذرا ان کا سوال سنیں۔ جی خمس اور معاشی مسائل بھی مرجعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما ہوں تو پھر خمس و زکوٰۃ کا نظام کیا ہوگا؟ امام کوفے میں ہوں گے یا مدینے میں ہوں گے، نجف میں ہوں گے، کراچی میں تو پھر بھی کوئی نمائندہ ہی ہوگا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی آپ کی، امام تھے، معصوم تھے، حکومت تھی، خلیفہ تھے۔ آپ کا پائے تخت کوفے تھا، بصرے میں آپ کا کوئی نمائندہ تھا، والی بصرہ، فارس میں کوئی والی تھا، کہیں کوئی والی تھا۔ امیر المومنین کو بھی دھوکہ دے گئے ان کے والی، بیت المال لے کے چلے گئے، غصب کر لیا۔ امام معصوم کو دھوکہ دیا، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی تو غیر معصوم ہیں۔ ایک شخص اگر کوئی فرض کیجئے میں ہوں وکیل یہاں پر، میں خیانت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسٹیٹیوشن ہی بیکار ہے۔ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے بیت المال غارت ہو گیا تو کیا علی کی ولایت باطل ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ نظام ہے، نظام کی ضرورت ہے، نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نظام کی کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ معصوم کی بھی حکومت قائم ہو جائے تو نظام کیسے چلے گا؟ لاہور میں الگ نمائندہ ہوگا، کراچی میں الگ نمائندہ ہوگا، اسلام آباد میں الگ نمائندہ ہوگا، امریکہ میں الگ نمائندہ ہوگا، سب نمائندے ہوں گے۔ واضح ہے، مالی مسائل بھی، خمس، زکوٰۃ، سب جڑا ہوا ہے مرجعیت سے، لیکن یہ نظام ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ یہی نظام ولایت ہے جو عبادات سے لے کر معاملات تک، اخلاقیات سے لے کر سیاسیات تک، روحانیات سے لے کر اقتصادیات تک، تمام زندگی کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نظام قرآن مجید میں پیش کیا ہے اور لسان پیغمبر پہ پیش کیا ہے اور ائمہ معصومین کے ذریعے سے پیش کیا ہے، وہ یہی نظام ولایت ہے، اور یہی نظام غیبت میں نظام اجتہاد و تقلید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار ہمیں ہمیشہ توحید سے، ختم نبوت سے اور صراط مستقیم ولایت سے وابستہ رکھے۔ ہمارے اعمال سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کردار سے ہمارے ولی عصر راضی رہیں،
اور پروردگار انہیں اذن عطا فرمائے کہ وہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو، اور جب تک ان کا ظہور نہ ہو تب تک ہمارے درمیان نظام ولایت بصورت نظام ولایت فقیہ پورے استحکام اور سرفرازی کے ساتھ باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔